بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زرغام نے کہتے ایک نظر اسرا کو دیکھا تھا، جو مسکرا کر دیکھتی زرغام کو اس وقت سمجھ سے باہر لگی تھی۔ نیند میں اپنی دائیں طرف ہاتھ رکھتے اسے خالی پن کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ کھلی، پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے چہرے پر ناگواری جیسے تاثرات سجائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی، مسکرا کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نرمین اس کے قریب آئی۔ ہم آپ کو جگانے ہی آ رہے تھے بس۔ کیا ہوا؟ آپ نے ایسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کبیر نے کمر سے تھامتے اسے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ جاگتے ہی آنکھوں کے سامنے تم نہیں تھی، اسی لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آئندہ تم روم سے باہر نہیں جاؤ گی جب تک میں جاگ نہ جاؤں، کبیر نے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا، جو مسکراتے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ کبیر نے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ کبیر نے اسے دور کرتے اس کے سر پر سے دوپٹہ اتارا تھا اور اس کے بال دیکھے تھے جو ڈھیلی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ کبیر نے دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ انہیں کھلا چھوڑا کرو، مجھے یہ بے حد پسند ہے کھلے، لیکن یہ مجھے پریشان کرتے ہیں کام کرتے وقت، اسی لیے میں باندھ لیتی ہوں۔ نرمین نے اسے وجہ بتائی تو کبیر نے اس کے بندھے بال کھول دیے تھے، لیکن میرے سامنے انہیں ایسے ہی رکھا کرو، بے شک باہر نکلتے باندھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ نرمین نے مسکراتے اسے دیکھا تھا، جو اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے پہلی بار تمہارے بالوں کو دیکھا تھا، میرا شدت سے دل کیا تھا کہ میں انہیں محسوس کروں۔ اور تمہاری یہ آنکھیں، یہ جادوئی آنکھیں سحر میں جکڑنے والی ہیں۔ کبیر نے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ تم چلتی پھرتی ایک ساحرہ ہو۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے نرمین کے ماتھے سے ماتھا ٹیکا تھا۔ نرمین مسکرائی تھی، اپنی تعریف اس کے منہ سے سنتے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ کبیر نے اسے خاموش دیکھتے پوچھا تھا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبیر ہمتاً گوش تھا کہ ہمارا نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، نرمین نے شرارتی انداز میں اس سے کہا تو کبیر بدمزہ ہوا تھا۔ اچھا یار، جا رہا ہوں، میرے کپڑے تو لا دو تم۔ بنا اس کے چہرے سے نظر ہٹائے وہ اپنے لاڈ اسی کے ہاتھوں اٹھوانا چاہتا تھا۔ آپ کے کپڑے واش روم میں ہینگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نرمین نے مسکراتے اسے کہا، جو نہ جانے کے بہانے بنا رہا تھا۔ ارے یار، اچھا میں جا رہا ہوں، لیکن تم یہاں سے ہلنا مت بالکل بھی، ورنہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جانتی نہیں ہو ابھی مجھے۔ اس نے وارن کیا۔ واش روم میں بند ہوا تھا۔ نرمین مسکراتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کبیر خانزادہ نے حکم دیا تھا اسے، وہ کیسے ٹال دیتی؟ مردان خانے میں بیٹھے سب اس کی بات پر حیران تھے، جبکہ داد جان غصے میں تھے۔ پرسوں کی فلائٹ ہے میری ترکی کی، 2 ہفتے کے لیے جانا ہے مجھے۔ اس نے ایک نظر داد جان کو دیکھا تھا، جو نظریں نیچے کیے غصے سے آگ بگولا ہوئے بیٹھے تھے۔ کبیر بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے اور دوبارہ ترکی جانے کا کیا مطلب ہے؟ برہان خانزادہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بابا، میری ایک میٹنگ ہے یہاں، میں کالج اور یونیورسٹی تعمیر کروانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری بات ہو چکی ہے، ایک کمپنی سے میری ڈیل ہے، اور پھر کچھ ایگریمنٹس ہیں جن کے لیے ترکی اور کچھ ایگریمنٹس سائن کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے کبیر؟ اس معاملے میں داد جان کی پہلی مرتبہ آواز گونجی تھی۔ ضرورت ہے داد جان، آج کے دور میں تعلیم کی بہت ضرورت ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور یہاں کے لوگوں میں تعلیم کا شعور اجاگر ہے، لیکن اتنی دور سفر کر کے جانے سے قاصر ہیں، اور ایک سردار ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں ان کی مشکل آسان کروں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں ادارے ضرور بنواؤں گا۔ داد جان اس کی بات سنتے خاموشی اختیار کر گئے تھے، لیکن برہان خانزادہ اپنے باپ کی خاموشی اچھی طرح پہچان گئے تھے۔
کبیر تمہیں یہ فیصلہ لینے سے پہلے ہم سے ایک مرتبہ مشورہ ضرور لینا چاہیے تھا۔ بابا جان، داد جان نے مجھے سردار بنایا ہے، میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں تو آپ لوگوں نے میری نہیں سنی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس فیصلے پر میرے کوئی اعتراض نہ اٹھایا جائے، ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے داد جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ان کے پیچھے باقی سب بھی، جبکہ فردان اس کے پاس آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لالا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، اور ہاں، ایک مشورہ دوں گا، داد جان کو منانے کے لیے نرمین بھابھی کی مدد ضرور لیجیے گا، وہ شاید آپ کے لیے آسانی کر دیں۔ کبیر نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے، وہاں سب یاد کر رہے ہیں ہمیں۔ اسرا نے زرخام کے پاس آتے کہا تھا، جو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کل ولیمہ ہے اور پرسوں پیپر، تیاری کرو گھر بیٹھ کر۔ زرخام مصروف سا اپنا آرڈر دیتے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب اسرا اس کے راستے میں آئی۔ آنکھیں نم سی تھیں جبکہ چہرے پر التجا تھی۔ پلیز ہمیں لے جائیں، ہمیں مورے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، موبائل کس نے ایجاد کیا ہے، کر لو کال۔ وہ پھر اسے مشورہ دیتے باہر جانے لگا جب اسرا نے دوبارہ اس کا راستہ روکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ دو بول تم سے پیار کے کیا بول دیے، سر پر بیٹھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ اسرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پیار کے دو بول تو آپ نے کہے ہی نہیں، ہاں البتہ طنز کے تیر بہت چلائے ہیں۔ کیوں اتر گیا محبت کا بھوت تمہارے سر سے اتنی جلدی؟ محبت میں محبوب کے تمام نخرے اٹھانے پڑتے ہیں اسرا بی بی، تم جیسے لوگ جو محبت کا ڈھول بجاتے پھرتے ہیں نا، ایسے کئی لوگ باہر تمہیں محبت کے دم بھرتے نظر آئیں گے۔ اسرا کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتے بہنے لگ گیا تھا۔ آرام سے گھر میں بیٹھو اور اسی چار دیواری کے بیچ میں رہو۔ گھر سے باہر نظر آئی تم مجھے یا میری غیر موجودگی میں، اگر تم گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے منہ پر پھنکارتے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا تھا۔ اسرا گرتے گرتے سنبھلی اور اس ظالم کو دیکھا جو اسے اگنور کرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسرا کو بے تحاشا رونا آیا تھا، جو آج کا دن اپنے مورے اور گھر والوں کے ساتھ منانا چاہتی تھی۔ ہر سال بہت پیار اور اہتمام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا تھا، لیکن آج وہ اس طرح اپنے گھر والوں سے دور، سب سے دور ہے۔ اس اچانک ہونے والی رخصتی اور اچانک اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے دوری اسے بے تحاشا کھل رہی تھی۔ وہ سب کو یاد کرتے آنسوؤں سے رو دی تھی۔ نرمین، رحمہ، فردان، کبیر، سب نے اسے وش کیا تھا اور وہاں اس کے منتظر تھے، جنہیں اس نے کہا تھا کہ وہ آج ضرور آئے گی، لیکن زرخام خانزادہ، جس کو اسرا کے وجود سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے دھتکارتے وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا سچ میں کبیر لالا جا رہے ہیں واپس ترکی؟ رحمہ نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں، پرسوں ان کی فلائٹ ہے، فردان نے مصروفیت میں جواب دیا تھا۔ تو کیا وہ آپو کو بھی لے کر جائیں گے؟ رحمہ نے جملے میں مزید حیرانی سموئے پوچھا تھا۔ فردان نے کچھ فائلز کا مطالعہ کرتے ایک نظر رحمہ کو دیکھا تھا، جو صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھے اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ جی بیگم، نرمین بھابھی کو شاید وہ اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ فردان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور جواب دیا تھا۔ واو، مطلب وہ لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ رائمہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تو فردان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ آرام سے بیگم، اور وہ لوگ ہنی مون پر نہیں جا رہے، بلکہ کبیر لالا کو کچھ کام ہے جس کی وجہ سے انہیں 2 ہفتے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں تو وہی بات ہوئی نا، کام کون سا انسان 24 گھنٹے کرتا ہے، باقی ٹائم تو وہ گھومے پھریں گے ہی نا۔ آپ تو ایسے ایکسائٹڈ ہو رہی ہیں جیسے آپ جا رہی ہیں۔ فردان مسکراتے ہوئے واپس فائلز دیکھنے لگا تھا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں آپ کو فرصت ملے نخرے دکھانے سے اور ہمیں آپ کے نخرے اٹھانے سے، تبھی تو ہم ہنی مون پر جائیں گے نا۔ رائمہ نے بنا فردان کی طرف دیکھے حسرت سے اپنا چہرہ
اپنا جملہ مکمل کیا اور جب اپنی بات کا احساس ہوا تو پلٹ کر فردان کو دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ رائمہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی تھیں۔ فردان نے اپنی فائلز بند کر کے سائڈ پر رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ جب وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہمیں نہ مورے بلا رہی تھی، اتنی دیر سے ہم ان کی بات سن کر آتے ہیں۔ فردان کی آنکھوں میں جو شدت تھی، رحمہ جانتی تھی وہ لمحے میں اس کی ذات میں محو ہو جائے گا، اور اب اس کو روکنے کی غلطی اس رات کے بعد سے وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ واپس یہاں آ کر بیٹھو، فردان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو رحمہ اس کے پاس واپس آ کر بیٹھی جب فردان نے اسے کھینچتے خود کے قریب کیا تھا۔ بھاگا مت کرو مجھ سے اور نہ ہی ڈرا کرو، کھا تھوڑی نہ جاؤں گا تمہیں۔ سنجیدہ لہجہ مگر بھاری آواز نے رحمہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ آئی ایم سوری، جملہ مکمل کرتے رحمہ کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ ایک بات بتاؤں، کیا واقعی میں تمہیں جن لگتا ہوں جو یوں ڈر ڈر کر مجھ سے بھاگتی ہو؟ یہ سوال فردان نے واقعی حیرانی سے پوچھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ رحمہ اتنی گھبراہٹ میں بھی ہنس پڑی تھی۔ لگتے تو ہیں سڑو اور جن بھی۔ رحمہ اپنی گھبراہٹ کو ٹاٹا بائی بائی کرتے واپس اپنی ٹون میں آئی اور شوخ لہجے میں فردان کو جواب دیا تو اس نے رحمہ کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ہمیں بہت کام ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ فردان سنجیدہ چہرہ لیے واپس اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ رحمہ نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی جس کے نخرے واقعی بہت تھے۔ رحمہ اس کی بے رخی یاد کرتے جھٹکے سے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ گئی تھی۔ فردان کا ہاتھ پکڑتے اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ آپ جن بھی ہیں، سڑو بھی ہیں، پاگل پٹھان بھی ہیں اور نخریلے بھی ہیں، لیکن آپ صرف ہمارے ہیں۔ رحمہ نے ہلکی آواز میں اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہی اپنی نظریں رکھے کہا تھا، کیونکہ آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں تو آپ کی آنکھوں کی چمک خوفزدہ کر دیتی ہے، آپ کی بھاری آواز ہی ہماری سانسیں تھما دیتی ہے۔ وہ جذب کے عالم میں مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے جملے کی خوبصورتی نے فردان کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ سرشار سا ہوتے رحمہ کو جھٹکے سے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس چمک کے ساتھ آپ کو بھی چمکنا ہوگا، ہمارے رنگ میں آپ کو بھی رنگنا ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق آپ کو بھی ڈھلنا ہوگا۔ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے اسے حکم دے گیا تھا۔ رحمہ نے کپکپاہٹ سمیت اس کی گردن پر رکھے ہاتھوں سے گردن پر اپنے ناخن گاڑے تھے تو فردان کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ تمہارے نیلس تو میں آج کاٹ کر ہی رہوں گا، جنگلی بلی۔ اس سے دور ہوتے فردان نے اپنی گردن سہلائی تو رحمہ کہا لگاتے کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھلکھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی حرکتوں میں سدھار لے کر آؤ کیونکہ ہمیں نیلس تو چھوٹے ہیں۔ اپنی حرکتوں میں سدھار لے آئیں کیونکہ ہمارے نیلس تو چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ دیکھیں۔ وہ دور سے ہی اپنے ہاتھوں کے ناخن اسے دکھانے لگی، جسے دیکھتے فردان کو حیرت ہوئی۔ تو پھر یہ مجھے اتنا کیوں چبھتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے فردان نے کہا تو رحمہ کا چہرہ گلاب کی مانند لال ہو گیا، جسے دیکھتے فردان پھر مدہوش ہونے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ آنکھیں میچتے اس نے غصے سے فون دیکھا جہاں کبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر بے بس رحمہ پر ڈالی جو مسکراتے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ واپس آ کر تمہاری اس مسکراہٹ کو اچھی طرح سے محسوس کروں گا، تب تک کے لیے جتنا خوش ہونا ہے ہوتی رہو۔ پل میں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن رحمہ کے دل کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ جب اسمارہ بیگم نے تشویش کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی تک وہ ایسی ہی تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی جب دروازے کی آواز پر آنسو پہنچتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اسمارہ بیگم نے اس کی لال آنکھیں دیکھیں جو صاف رونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ان کا دل
اسرا کو اس حالت میں دیکھ کر حلق میں آیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اسمارا بیگم نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے تھے جب اسرا ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پپو جانی، ہمیں مورے کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تھی۔ تو میری جان آپ جائیں نا ان کے گھر، آپ شاہانہ بھابھی کا فون نہیں اٹھا رہی تھی؟ ان کے میرے پاس کال آئی تھی، میں نے یہی کہا کہ آپ آئیں گی آج، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سنتے اسرا کو مزید رونا آیا تھا۔ لیکن ہم کیسے جائیں گے؟ زر تو چلے گئے ہیں۔ جب اسمارا نے اسے خود سے الگ کر دے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تو میرے بچے، ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ساتھ، اور زرغام کے کان تو ہم کھینچیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جانے کا سنتے اسرا کے معصوم چہرے پر دنیا جہاں کی خوشیاں آ سمائی تھیں، لیکن زرغام کی وہ آخری ہدایت گھر سے باہر نظر آئی، تم مجھے یا میری غیر موجودگی میں اگر تم باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس کے غصے کا سوچتے اسرا کا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا تھا۔ نہیں پھپھو جانی، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ یکدم اداس ہوتے خاموش ہو گئی، جو اسمارا بیگم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو یاد آ رہی ہے۔ وہ زر نے منع کیا ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پیپر ہیں، ہم اس کی تیاری کریں گے۔ بس، اسرا نے پھر سے روتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اسمارا بیگم کو زرغام پر بے پناہ غصہ آیا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ایک دن آپ نہیں پڑھیں گی تو، اور یہ آپ کا اسپیشل دن ہے، آپ کو سب کے ساتھ منانا چاہیے، ہم آپ کو لے کر چلیں گے، لیکن پھپھو جانی وہ بہت غصہ کریں گے۔ اسرا سر جھکاتی منمناتی ہوئی کہنے لگی تو اسمارا بیگم کو ترس آیا اس پر۔ بیٹا، وہ جلاد تھوڑی ہے جو تم اس سے اتنا ڈر رہی ہو، کچھ نہیں کہے گا، میں اس سے بات کروں گی، اور اگر تم چاہو تو میں اسے نہیں بتاؤں گی، ہم اس کے آنے سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے۔ اسرا نے ان کی بات پر سر اٹھایا تو انہوں نے اسرا کا ہاتھ پکڑتے تسلی دی تھی۔ وہ معصوم خوش ہوتے جلدی سے اپنے جانے کی تیاریاں کرنے لگی، بنا یہ سوچے جب اس ڈریگن خانزادہ کو یہ خبر ملے گی تو وہ کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ مورے، یہ اسرا میری کال پک نہیں کر رہی، آپ کی بات ہوئی کیا اس سے؟ کبیر نے رسوئی کے باہر کھڑے ہوتے شاہانہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، جو نرمین کے ساتھ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کبیر نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی تھی، جو اس کی آواز سنتے ہی پلٹی نہیں تھی، البتہ اسٹل ضرور ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا بھی فون نہیں اٹھایا اس نے، لیکن اسمارا سے بات ہوئی تھی میری، وہ کہہ رہی تھی کہ آج اسرا آئے گی، شاید تیار ہو رہی ہوگی، اسی لیے اب تک نہیں آئی۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلاتے پھر نظر نرمین پر ڈالی، جو ابھی بھی اسے نظر انداز کر رہی تھی، جو کبیر خانزادہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مورے، آپ کیوں اتنی گرمی میں کچن میں کھڑی ہیں؟ آپ کی دو بہویں ہیں نا، تو آپ آرام کریں۔ وہ پھر نظر نرمین پر ڈال کر اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ نرمین نے مسکراہٹ دباتے پیاز کو تیل میں فرائی کے لیے ڈالا تھا۔ شاہانہ بیگم بھی خوب اس کی فکر سمجھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے انہوں نے کبیر کو وقت دیا تھا۔ جی بیٹا، میں بس راہمہ کے پاس ہی جا رہی تھی، اس کے کان پکڑ کے آج اس سے میٹھا بنواؤں گی، وہ کہتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ جب نرمین ان کی غیر موجودگی پر پلٹی اور سامنے دیکھا جہاں کبیر خانزادہ بلیک شلوار قمیض میں آستین چڑھائے، ماتھے پر بل سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے رعبدار پرسنالٹی اور سخت تاثرات نرمین کو ہمیشہ سہما دیا کرتے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ لمحے گزرے لیکن وہ کچھ نہ بولا تو نرمین نے ہی خاموشی کو توڑا۔ کبیر نے انہی تیوروں کے ساتھ قدم بڑھائے تو نرمین کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہی پہلے جیسے تنے ہوئے نقش، وہی غصہ جو اس کی ذات کا حصہ تھا، وہی آنکھوں کی سرخی،
وہ ہم کام کر رہے تھے، وہ اس کے قریب آ رکا تو نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈر اس کے چہرے اور آنکھوں میں واضح دکھا جا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کبیر کے غصے اور تکلیف دینے کے بعد رہتا تھا۔ یہ دیکھتے کبیر کو دکھ ہوا تھا کہ اس کی فطرت کی چھاپ ہی نرمین پر غلط پڑ چکی تھی، تو آگے وہ کس طرح اس کا بھروسہ بنا سکتا تھا۔